اسکرین بدل جائے گی، وہ پردہ بدل جائے گا، دوسرا چینل لگ جائے گا۔ میرے بھائیو، بھاگو کتنا بھاگ سکتے ہو، پیو شراب کتنی پی سکتے ہو، کھیلو جوا کتنا کھیل سکتے ہو، نمازوں سے بغاوت کرو کتنا کر سکتے ہو، جو چاہو کرو، لیکن جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو میرے ہی پاس، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، جاؤ گے کہاں؟ مولوی جرجیس نے دیکھا اندرا گاندھی کو 16 گولیاں اس کے باڈی گارڈ نے مار دی۔ اللہ، اس دیش کے تو پردھان منتری بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہے ہیں تو میری جان کیا بچائیں گے؟ انڈیا میں تو موتیں آ رہی ہیں۔ جرجیس بھاگ کر انڈیا چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین پر گیا، اور پاکستان کی دھرتی نے پوچھا، جرجیس تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انڈیا چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، راشٹرپتی مرتے ہیں، پردھان منتری مرتے ہیں، وہاں موتیں ہو رہی ہیں، اس لیے میں آیا ہوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ پاکستان کی سرزمین جواب دیتی ہے، تو نے بے نظیر بھٹو کی داستان نہیں سنی ہے، جنرل ضیاء الحق کی داستان تو نے نہیں سنی ہے، اس کو اس کے دانتوں سے پہچانا گیا، جب مرا تو اس کی شکل تک نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ تو نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختے دار پہ لٹکتا ہوا نہیں سنا؟ ارے ادھر تو کم مرے انڈیا میں، پاکستان میں تو بھروسہ ہی نہیں ہے، یہاں کب کون کس کی گولی سے مار دیا جائے، پاکستان میں بھی تم محفوظ نہیں ہو۔ جرجیس عراق کی سرزمین پر گیا، عراق کی دھرتی نے کہا اگر یہاں زندگی کسی کو مل سکتی تھی تو صدام جیسے آدمی کو مل سکتی تھی، اس لیے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی نے جرأت کی ہے، اسی نے بہادری دکھائی ہے، لیکن موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا۔ جب پکڑا گیا تو بنکروں کے اندر پایا گیا، داڑھی بڑھ چکی تھی، مونچھیں بڑھ چکی تھی، شکل سے پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ عراق نے کہا تم سعودیہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری جان بچ جائے گی۔ جرجیس عراق کی سرزمین سے بھاگ کر سعودیہ کی سرزمین پر آتا ہے، سعودیہ کی سرزمین میں ریاض میں اترتا ہے۔ ریاض نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ انڈیا میں مرتے ہیں، پاکستان میں مرتے ہیں، عراق میں مرتے ہیں، ایران میں مرتے ہیں، یہاں ہم اس لیے آئے کہ میری جان بچ جائے۔ ریاض کی سرزمین نے کہا یہاں پر بھی جان نہیں بچے گی، اس لیے کہ دیکھو شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے ہی نے مرڈر کر دیا، اس کے بھتیجے نے مار ڈالا، بعد میں اس کو بھی قتل کیا گیا۔ ہاں یہاں پر بھی بادشاہوں کا مرڈر ہوا، قتل ہوا۔ اگر تمہیں اپنی جان بچانا ہے تو مکے میں چلے جاؤ، وہاں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، شاید وہاں جان بچ جائے۔ جرجیس مکے میں جاتا ہے، مکے کا نظارہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، جیسے اندر گھستا ہے اس کو طواف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی اس نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے تھے، ابھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی، ابھی دعا مانگی رہا تھا، ابھی صفا اور مروہ کے چکر لگا ہی رہا تھا، اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، اذان کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ جرجیس نماز پڑھنے لگا، خوش ہے، آج ایسی بستی میں آیا ہوں جہاں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، یہاں میری جان بچے گی، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جرجیس نے جب ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا، امام حرم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے، کہتا الصلاۃ علی الاموات، کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں، آپ رکیے، ان جنازوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جرجیس نے سب سے زیادہ جنازے مکے ہی میں دیکھے ہیں۔ ظہر میں جنازے کی آواز، عصر میں جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مغرب میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں، عشاء میں جنازے کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، مغرب میں نماز جنازہ پڑھا جا رہا۔ اللہ، اتنی موتیں تو ہم نے انڈیا اور پاکستان میں بھی نہیں دیکھی، یہاں تو سب سے زیادہ ہر نماز میں 5-6 جنازے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تمہیں اپنی جان بچانا تو مدینے چلے جاؤ، مدینے جاتا ہوں، مدینے کی سرزمین پر ابھی عصر یا مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، آواز آتی ہے کیوں آئے ہو؟ جان بچانے کے لیے۔ اگر اس ہستی دنیا میں کسی کی جان اگر بچی ہوتی تو آج یہ صاحب قبر موجود نہ ہوتا، آج اس روضہ اقدس کے اندر محمد رسول اللہ کی قبر نہ ہوتی، اس قبر کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اس قبر میں موجود ہے۔ جرجیس موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے
لے لیا ہے، پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ حاشا کلا، نہیں۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، لوگوں سے پوچھا میں نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ جواب ملا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ مولوی جرجیس مسکرایا، جب قیامت تک سارے مسائل کا حل موجود ہے تو موت کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہ کتاب ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے کا بھی طریقہ بتائے گی۔ جرجیس نے بھی وضو بنایا اور قرآن لے کر بیٹھ گیا۔ نیت تو یہ تھی کہ زندگی بھر زندہ رہیں، کبھی موت نہ آئے، قرآن میں ایسی آیت مل جائے۔ لیکن جرجیس جب قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہہ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ نہیں جرجیس، موت سے بچنے کا کوئی راستہ قرآن میں بھی نہیں ہے۔ تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی رہو، موت تمہیں ادھر آ جائے گی، پکڑ کے رہے گی۔ چاہے پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکیوں میں چلے جاؤ، آسمان کی بلندیوں پر کمند ڈال دو، چاند پہ رہنے لگو یا سورج تک پہنچ جاؤ، کہکشاؤں تک پہنچ جاؤ، انترکش تک پہنچ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں تم جا رہے ہو موت تمہارے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو بھاگ نہیں سکتے، تم جہاں کھڑے ہو وہی موت تم سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں دوڑ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں آ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں تمہارا سفر کر رہی ہے، تمہارے پاس آ کر رہے گی، تمہیں اپنے شکنجے میں لے کر رہے گی، تم سے مل کر رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ہم سے ہاتھ ملایا، ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا، آپ نے ہم کو دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا، یہ ہے ملاقات۔ آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ملاقات کرے گی۔ اس کا ترجمہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں کہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، یعنی موت تمہیں اپنی نظروں سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گی اور تمہاری روح اس وقت نکلے گی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے روح نکالنے والے فرشتے کو۔ جب روح نکال رہا ہوگا وہ نکال کے لے جا رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب تمہاری روح نکلے گی، ہماری روح نکلے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے۔ روح سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتی ہے نیچے۔ آپ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے اور دیکھیے، سب سے پہلے اس کا پیر کام کرنا بند کرتا ہے۔ روح یہاں سے کھینچتا ہے ملک الموت، یہاں سے کھینچ کر ٹخنے تک آتی ہے، پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو پنڈلی تک آتی ہے۔ والساق بالساق، پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرا جاتی ہیں اور نیچے کا دھڑ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح کھینچتا ہے تو گھٹنے تک آ جاتی ہے، گھٹنے کے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر روح کھینچتا ہے تو ران تک آ جاتی ہے، ران سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے۔ پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک آ جاتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر روح حلق تک آ جاتی ہے، حلق تک آ جاتی ہے اور حلق سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر حلق کے پاس آ کر جب روح کو کھینچتا ہے، روح نکالتا ہے، تو یہ روح آنکھ، ناک اور کان، ان تینوں راستے سے باہر نکلتی ہے۔ اور جب ناک اور کان کے راستے سے نکلتے ہوئے آنکھوں تک پہنچتی ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا مرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت وہ روح نکالنے والے ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں یا عذاب کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں، میری روح کو جنت کے فرشتے لے رہے ہیں یا ملک الموت کے ہاتھوں سے میری روح کو جہنم کے فرشتے لے رہے ہیں۔ وہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آئے ہیں یا جنت کے فرشتے۔
بہت آسان ہے. ہم لوگوں میں سے کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے, کتنوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی, کتنے کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے, وہ اس دور سے گزر چکے ہیں, اب وہ دور ہمارا بھی آنے والا ہے, آپ کا آنے والا ہے, ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے. ہم نے اس موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے. بہت خوش اور مگن ہو چکے ہم لوگ, بہت. یہ جو آوازیں آ رہی ہیں, چاہے عورتوں کے پنڈال سے آ رہی ہو, چاہے بازار سے آ رہی ہوں, یہاں جلسہ ہو رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ آوازیں آپ کی ہوا میں نہیں گھوم رہی ہیں. آپ نے صبح سے لے کے شام تک, ابھی جب سونے جائیں بستر پر, تو سوچئے گا کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنا آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا ہے, اس کا حساب لیجئے گا. آپ ابھی تک اپنی پوری زندگی کا نہیں لے پائیں گے, لیکن آج کا حساب لیجئے گا. آج صبح سے شام تک کتنی گالیاں دی ہیں, کتنوں کو دھوکہ دیا ہے, کتنوں کو ناجائز ستایا ہے, کتنوں پر ظلم کیا ہے, اور کتنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس ہوا میں گھوم نہیں رہا ہے, بلکہ اس کو فرشتے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا کیا تو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے, برا آپ کی زبان سے نکلا تو اس کو بائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے. وہ اس ہوا میں ہے نہیں. یہ مت سوچئے گا کہ اس ہوا میں گھل گیا اور مل گیا اور چلا گیا, نہیں, وہ ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ ہے. اور قیامت کے دن اللہ اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے, ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے. اس چیز کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی. ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان. نوٹ کریے, ان احون اہل النار, سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا, یعنی دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے, اور اس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. بھیا اسٹیج پر چلنا بند کر دیجئے آپ لوگ, یہ ہل رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ گر جائے گا. بند کریے آپ اور اصول بدلیے. جس کو چاہے اسٹیج پہ بٹھا دیا, پینٹ شرٹ آئی ٹائی اور کھینی والے سب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بن گئے سب مودی کے باپ, اسٹیج پہ بیٹھ گئے, بہت عزت ہو گئی, اور یہاں بیٹھ کے دھم 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 اور کر رہے ہیں. ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت, سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا قیامت کے دن. لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان, جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. چنگاری, کبھی بیڑی پیے ہو؟ ہاں, وہ تو بہت لوگ ہوں گے ایسے. مولانا صاحب کسی کو کھڑا کر کے پوچھو, کہے گا ہاں 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 مولانا صاحب غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں پئیں گے, لیکن ابھی تو کہے گا ہاں پیتے ہیں. چنگاری دیکھی آپ نے؟ ایک آدھ چنگاری اٹھتی ہے. انگارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, انگارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے, کوئلہ آپ نے جلایا وہ انگارہ ہے, وہ تو بہت بڑا ہو گیا. آگ کی 2 چنگاری 2 پیروں کے نیچے, ان تلووں کے نیچے رکھ دی جائے گی. یہ کون آدمی ہوگا معلوم ہے؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے, اور دنیا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. ہم لوگوں نے سب سے کم گناہ کیے ہیں, یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا کم کیے کہ زیادہ کیے. 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی, اور ان دونوں چنگاریوں کا حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ, ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح. جیسے گوشت ابلتا ہے نا, ہانڈی میں آپ گوشت رکھ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رکھ دیجئے, اس کے بعد دیکھیے ہو آواز آتی ہے نا,
چولہے پر آواز یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. یرا انہ اشد عذابا، وہ سمجھ رہا ہوگا پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھی کو دیا جا رہا ہے. دو چنگاریوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب. یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا. اب اللہ جانے سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے، کون ہو جس نے سب سے کم گناہ کیے. یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا. لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا، وہاں نام آئے ہیں. سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا، وہاں اللہ کے نبی نے نام لیے ہیں. ان اشد عذابا یوم القیامت المصورون، آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے، جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے. کھل کر کیوں نہ کہہ دوں، جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے، اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کے اس کے پرچار کرتا ہے. ان اشد عذاب یوم القیامت، ان اشد الناس، سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا المصورون، جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں، جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں. لو لو بیٹا لو، کھینچو. کیا ہو گیا، ویڈیو کر رہے ہو، یہ نہیں بن رہی ویڈیو. آئیے ابھی جرجی صاحب تقریر ختم کریں گے. مولانا صاحب ہو گئے جنت الفردوس کے مالک، بہت اچھا. اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، دیکھیے جرجی صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں. یہ چھوڑیے، اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے. جلسے کیوں کرواتے ہو؟ اگر یہ سخت بات سننے کے حق میں نہیں سننے کی طاقت نہیں ہے تو جلسے کرانا چھوڑ دو، چھوڑ دو.